اصلاح عقائد ہے، اور اصلاح عقائد جو ہے اصلاح عوام سے پہلے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کا ایمان درست ہے، تبھی آپ کے اعمال کام آئیں گے۔ اسی لیے آپ لوگ پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، اپنے ایمان کو درست کیجئے، تبھی آپ کے اعمال آپ کے کام آنے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، جس سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں، حضرات محترم صدر شاہ ملک شکر سخن، شہریار فکر و فن، پیشوائے اہل سنت، گواس بحر معرفت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بنفس نفیس سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پیش نظر وہ نوبت یا رسول اللہ، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اے سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اے چاند و سورج تو کو قابل مبارکباد ہے، اے رات تو قابل مبارکباد ہے، اے دن تو قابل مبارکباد ہے کہ تجھے روزانہ سرکار کے روزے کی حاضری میسر آتی ہے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسناد کے اندر پھرنے کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ آج نہ جانے کتنے پھرنے والے پھرتے ہیں، نگر پھرتے ہیں، گلی پھرتے ہیں، ڈگر پھرتے ہیں، کریا پھرتے ہیں، گاؤں پھرتے ہیں، بستی پھرتے ہیں، محلے پھرتے ہیں، نہ جانے کہاں پھرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آخر ان کے پھرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں یہ نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے پھرنے کی وجہ کیا ہے، ان کے پھرنے کا سبب کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، یوں ہی کربلا خار پھرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کوئی مجمع سے کھڑا ہو کر میری کلائی پکڑ کر کہہ سکتا ہے اے مولانا تجھے میرا پھرنا نظر آیا، آپ کو اپنا پھرنا نظر نہیں آیا۔ کبھی بغداد پھرتے ہو، کبھی بریلی پھرتے ہو، کبھی کچوچا پھرتے ہو، کبھی اجمیر پھرتے ہو، کبھی بھاگلپور پھرتے ہو، کبھی کیری جاتے ہو، کبھی بہار جاتے ہو، کبھی بنگال جاتے ہو، کبھی یو پی جاتے ہو، کبھی مہاراشٹر جاتے ہو، کبھی آندھرا جاتے ہو، کبھی بنگال جاتے ہو، کبھی جہاں جاتے وہاں جاتے ہو۔ تو آپ کو جو ہے میرا پھرنا نظر آیا، آپ کو اپنا پھرنا نظر نہیں آیا۔ اے مسلمانوں، میں جواب نہیں دیتا، بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت وہ ان کا بھی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں، میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، اب آئیے آپ کو میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پھر لیے چلتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، خواب میں کرم فرمایا ہے، خواب میں جلوہ دکھایا ہے، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ جیتے جی ہوش و حواس کے ساتھ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ پردہ ہٹ جائے اور آپ کے چہرے کا دیدار کر لیں۔ تمنا پہ تمنا، خواہش پہ خواہش، آرزو پہ آرزو، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، حجابات اٹھ جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں اور سرکار کے چہرے کا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتے جی ہوش و حواس کے ساتھ سرکار کے چہرے کا دیدار کر لیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہی سے میرے سرکار کی حیات بھی ثابت ہوتی ہے اور میرے رسول کا اختیار بھی ثابت ہوتا ہے۔ توجہ، آئیے اور آگے آپ کے لیے چلتا ہوں، آپ کا ایمان پر و تازہ ہو جائے گا۔ اب کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض نہ کرے کہ اعلیٰ حضرت سے جو ہے قبر کی پرستش کا حکم دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، اعلیٰ حضرت کے سامنے سرکار کا چہرہ موجود ہے، اعلیٰ حضرت کے سامنے سرکار کا جلوہ موجود ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب اعلیٰ حضرت کی
محمد کی زبان کھلتی ہے، عرض کرتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ برادران ملت اسلام جاؤ، اب میں عقیدے کو صاف کر دوں، اگر اعلیٰ حضرت قبر کو پوجنے کا حکم دیتے، قبر کی پرستش کا حکم دیتے، قبر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے، تو اعلیٰ حضرت نے سرکار کا چہرہ دیکھا تھا، سجدہ کر لیتے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے اے احمد رضا سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے، ایک تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے۔ عبادت کا سجدہ غیر اللہ کو کرنا شرک ہے، تعظیم کا سجدہ غیر اللہ کو کرنا حرام ہے۔ اب اگر کوئی تعظیم کا سجدہ غیر اللہ کو کرے گا حرام کا ارتکاب کرے گا، کوئی عبادت کا سجدہ غیر اللہ کو کرے گا ایمان سے جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے السجدۃ الزکیہ فی تحریم السجود التحیہ، جس کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے احمد رضا سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے، ایک تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے۔ عبادت کا سجدہ غیر اللہ کو کرنا شرک ہے، تعظیم کا سجدہ غیر اللہ کو کرنا ناجائز و حرام ہے، ناجائز و حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، اعلیٰ حضرت کا امتحان سرکار کی بارگاہ میں ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اعلیٰ حضرت کا امتحان سرکار کی بارگاہ میں ہو رہا ہے۔ اے احمد رضا دور سے سلام پڑھتے تھے پڑھواتے تھے، دور سے درود بھیجتے تھے بھیجواتے تھے، کیا اب بھی درود و سلام ہی پڑھو گے؟ کیا اب بھی درود و سلام ہی پڑھو گے؟ تو دور اور قریب میں فرق کیا رہے گا؟ رہ جائے گا، دور دیکھے اور اندیکھے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اعلیٰ حضرت کا امتحان سرکار کی بارگاہ میں ہو رہا ہے۔ اگر سجدہ کر لیتے ہیں شریعت سے جاتے ہیں، شریعت کی تلوار گردن پر لٹک رہی ہے، اگر سجدہ نہیں کرتے بظاہر محبت قضا ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے احمد رضا اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ اے مسلمانوں اسماعیل قادری کا چیلنج اس امتحان میں کامیابی کا نتیجہ ہے کہ احمد رضا کا ڈنکا آج پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ وادی رضا کی کوئی ہمارا رضا کا ہے، جس سنت دیکھئے وہ اعلان رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اعلیٰ حضرت۔ برادران ملت اسلامیہ اعلیٰ حضرت نے مسئلہ بالکل واضح فرما دیا، ہمیں ایک عقیدہ مضبوط و مستحکم عقیدہ ہمیں عطا فرما دیا کہ قبر کو سجدہ نہیں کرنا ہے، قبر کو سجدہ نہیں کرنا ہے، کھاؤ مزارات کیوں نہ ہو، سجدہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا نہیں کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر رہ کر فاتحہ پڑھے اور ان کے وسیلے سے آدمی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کے صدقے میں جو ہے دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، اب یاد رکھیے گا عبادت کا سجدہ غیر اللہ، ہاں وہ انسان ہو، حیوان ہو، قبر ہو، کوئی بھی چیز ہو، غیر اللہ کو یعنی اللہ کے سوا عبادت کا سجدہ کرنا شرک ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا مگر شرک کو معاف نہیں فرمائے گا اللہ۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہیں بھی سجدہ کرنے سے بچیے، اور تعظیم کا سجدہ غیر اللہ کو کرنا کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، یہ ایمان دیا ہے اے مسلمانوں، لیکن اعلیٰ حضرت سچے عاشق رسول ہیں، عشق رسول کا جواب نہیں ہے۔ پوری دنیا اعلیٰ حضرت کے عشق کا جواب دیتا ہے، اعلیٰ حضرت سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، دل بے چین و بے قرار ہے، دل تڑپ رہا ہے، دل پریشان ہے، دل مضطرب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے دل پریشان نہ ہو، اے دل مضطرب نہ ہو، اے دل پریشان نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت دوسرے مقام پر اس کا فیصلہ فرماتے ہیں اے شوق دل یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اے
شریعت نے سر کے سجدے پر پابندی لگائی ہے، دل کے سجدے پر پابندی نہیں لگائی ہے، لہذا سر جھکے خدا کی بارگاہ میں، دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، شامل اگر نماز میں حب رسول ہو، بارگاہ حق میں وہ عبادت قبول ہے، یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، میرا گلے امید مہکتا دکھائی دے، اور سجدہ جہاں کروں وہی کعبہ دکھائی دے، اور سجدے سے ضرور دے تو مدینہ دکھائی دے۔ اے مسلمانوں، اگر مجمع والوں کو سمجھ میں آیا ہے، ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اے مسلمانوں نعرہ لگائیے۔ کوئی مجمع میں ایسا شخص ہے، یہ سنی مسلمان ہے، معلوم ہونا چاہیے ہر جلسے میں نعرہ لگایا جاتا ہے، اگر کوئی بھی مجمع میں نعرہ لگانا جانتا ہے وہ کھڑے ہو کر نعرہ لگائے تاکہ پتا چلے کہ یہ سنی کا مجمع ہے، اور اگر آپ نعرہ نہیں لگانا جانتے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ کوئی مجمع میں ہے کوئی نبی کا چاہنے والا، ہے کوئی ولی کا چاہنے والا، ہے کوئی شیخ المسلمین کا دیوانہ جو کھڑا ہو کر نعرہ لگا دے، وہی دیکھیے کلوا کی دھرتی ہے، سب لوگ خاموش ہیں، مجروکی شریف کا اگر کوئی نوجوان ہے تو کھڑا ہو کر نعرہ لگا دے، میرے جملے کو نوٹ ہے کوئی نوجوان مجروک ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ پچرکی کی دھرتی کے نوجوان، یہی تو خصوصیت ہوتا ہے سنیت کا، اگر جو ہے گڑھ ہے، برکس ہے، اگر سنیت کا بول بالا ہے تو پچرکی شریف کی دھرتی پر جا کر دیکھیے انشاءاللہ یہاں بھی ماحول بنے گا۔ کولوا کی دھرتی امام صاحب نے بڑی محنت و مشقت کی ہے اور شاندار انتظام و انتظام کا جواب نہیں ہے، بہت اچھا جلسہ سجا ہے، کھانے پینے سے لے کر رہنے سہنے کا انتظام، علماء کرام کی قدر کیا ہونی چاہیے بلا شبہ یہاں کے لوگوں نے کیا ہے۔ اے مسلمان، میں نے کہا ہے کہ اصلاح عقائد پہ میں گفتگو کروں گا، زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، بہت سارے خطبہ موجود ہیں، صرف میں آخری پیغام آپ کو میں دے کر جانا چاہوں گا۔ میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ هم الفائزون۔ اے مسلمانوں، آج جو ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دے دوں تاکہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے اور آنے والے خطبہ و شورا کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اے مسلمانوں، ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگانا یہ حضرت علی کی سنت ہے، اسی لیے آپ لوگ اگر نعرہ جب بھی لگائیں نعرہ کا جواب دیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیں تاکہ علی کی سنت ادا ہو جائے۔ ایک مرتبہ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دیں تاکہ شورا اور خطبہ کو لگے کہ ہاں مجمع بالکل جلسہ سننے کے لیے تیار ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور میرے نعرے کو جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہندوستانیوں کا ہاتھ ہے، جب اٹھا ہے انقلاب پیدا ہوا ہے، گاندھی کا ہاتھ اٹھا انقلاب پیدا ہوا، بھرت کا ہاتھ اٹھا انقلاب پیدا ہوا، پنڈت لال پنڈت کا ہاتھ اٹھا انقلاب پیدا ہوا، عثمان کا ہاتھ اٹھا انقلاب پیدا ہوا، عبد الحمید کا ہاتھ اٹھا انقلاب پیدا ہوا، فضل حق خیر آبادی کا ہاتھ اٹھا انقلاب پیدا ہوا۔ یہ ہندوستانیوں کا ہاتھ ہے، جب اٹھا ہے انقلاب پیدا ہوا ہے۔ آج بھی آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، انقلاب پیدا ہوتا ہے، کسی کو ایم ایل اے بناتے ہو، کسی کو ایم پی بناتے ہو، کسی کو پارلیمنٹ بھیجتے ہو، کسی کو اسمبلی بھیجتے ہو۔ اے مسلمانوں سنو، اگر تم دنیا دار کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ اسمبلی مل جائے، آج احمد مختار کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ جنت کی گلی مل جائے گی، جنت کی گلی۔ برادران عقیدہ، ایسا میں
صاف عقیدہ کر دوں گا کہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا، اور یہ ثابت کر دوں گا کہ جو سنی ہی حق پر ہے۔ اے مسلمانوں، آئیے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ نے جنت کو بھی پیدا فرمایا، جہنم کو بھی پیدا فرمایا، جنت کے راستے پر چلنے والے کو بھی پیدا فرمایا، جہنم کے راستے پر چلنے والے کو بھی پیدا فرمایا، انسانوں کو عقل عطا فرمائی۔ عقل اگر ناکافی ہو تو انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ اے مسلمانوں، اب اللہ نے جنت کو بھی پیدا فرمایا، جہنم کو بھی پیدا فرمایا، جنت کے راستے پر چلنے والے کو بھی پیدا فرمایا، جہنم کے راستے پر چلنے والے کو بھی پیدا فرمایا۔ مگر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنتی کامیاب ہے یا جہنمی کامیاب ہے؟ جنتی اور جہنمی کیا برابر ہے؟ دو سوال پیدا ہوتے ہیں، کیا جنتی اور جہنمی برابر ہے؟ تو آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کے حرف پر ایمان میں میرا ایمان ہے، زیر و زبر پر ہمارا ایمان ہے، رکوع پر ہمارا ایمان ہے، آیت پر ہمارا ایمان ہے، سجدہ پر ہمارا ایمان ہے، منزل پر ہمارا ایمان ہے، سورت پر ہمارا ایمان ہے، پارے پر ہمارا ایمان ہے، مکمل قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا جنتی اور جہنمی برابر ہے؟ تو قرآن بانگے تو حل اعلان کرتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنتی کامیاب ہے یا جہنمی کامیاب ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جو جنتی ہے وہی کامیاب ہے۔ اے مسلمانوں، اب جھگڑا کہاں شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سب کا دعویٰ ہے ہم جنتی ہے۔ اہل سنت کا تو آلریڈی دعویٰ ہے ہی کہ ہم جنتی ہے، دیوبندی کا بھی دعویٰ ہم جنتی، اہل حدیث کا بھی دعویٰ ہم جنتی، اہل قرآن کا بھی دعویٰ ہم جنتی، نیچری کا بھی دعویٰ ہم جنتی، قادیانی کا بھی دعویٰ ہم جنتی، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کا دعویٰ ہے ہم جنتی ہے۔ سب کا کہنا ہے امن کا راستہ میرا راستہ، نجات کا راستہ میرا راستہ، شانتی کا راستہ میرا راستہ۔ ایک سیدھا سادہ انسان جو علم دین سے اتنا واقفیت نہیں رکھتا، وہ حیرت میں پڑ گیا، اسمنجس میں پڑ گیا کہ ہم کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ سب کی زبان پر کلمہ جاری ہے، سب کا دعویٰ ہے ہم جنتی ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ ہم کس کی بات مانے اور کس کی نہ مانے۔ اے مسلمانوں، آج اسماعیل قادری مصباحی آپ کو نہ بریلی لے چلنا چاہے گا، نہ بغداد لے چلنا چاہے گا، سیدھے آپ کو مدینہ لے چلنا چاہے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ چلیے سرکار کی بارگاہ میں وہی جا کر فیصلہ سنتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا دعویٰ ہم جنتی ہیں، سب کا دعویٰ ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہی فیصلہ فرما دیجئے کون جنتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل قد تفرقت علی 73 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا ما هي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انا علیہ واصحابی۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، سرکار فرماتے ہیں بلا شبہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور بلا شبہ ہماری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو حق پر ہوگا، وہ کون سی جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی؟ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، وہی فرقہ جنتی ہوگا جو قیامت تک میرے اور میرے صحابی کے طریقے پر ہوگا۔ اے مسلمانوں، اب یہاں جھگڑا یہاں پہ شروع ہوتا ہے۔ بس میری تقریر لاسٹ اسٹیج پر پہنچ رہی ہے۔ عقیدہ ملاحظہ کر لیجئے گا اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کر کے جائیے گا۔ اس کے بعد تمام گفتگوؤں کو آپ کو سماعت کرنی ہے۔ یا سمجھئے ایک جملہ بھی ادھر ادھر جانے نہ دیجئے گا۔ سرکار نے فرما دیا ما انا علیہ و صحابی، صحابی۔ اب جھگڑا تو یہیں پر پھر شروع ہوتا ہے۔ سب لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں
اور سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو جنتی فرقہ ہے وہ میں ہوں. دیوبندی بھی کہتا وہ جنتی فرقہ میں, وہابی بھی کہتا وہ جنتی فرقہ میں, نیچری بھی کہتا وہ جنتی فرقہ میں, قادیانی بھی کہتا وہ جنتی فرقہ میں, اہل حدیث بھی کہتا وہ جنتی فرقہ میں, اہل قرآن بھی کہتا وہ جنتی فرقہ میں. اے مسلمانوں, میں نے آپ پر وقت اور کسی کی نہ مانوں گا. پوچھو میرے سرکار سے وہ جنتی فرقہ کون ہے, تو سرکار فرماتے ہیں قیامت تک جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی فرقہ جنتی فرقہ ہوگا. بھائی مسلمانوں, بس آخری جملہ آپ لوگ ملاحظہ فرما لیں تو جو انا علیہ اصحابی کا مصداق ہے وہی اہل سنت و جماعت ہے, اور اس دور میں المعروف ہی بریلوی ہے. اے مسلمانوں, اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. لکھنے والے لکھیں, نوٹ کرنے والے نوٹ کریں, دل کی تختی پر نقش کل حاضر کریں. آئیے, یہ ہندوستان کی سرزمین ہے, اسی ہندوستان کی سرزمین پر حالات نے کروٹ بدلا ہے. دو اسٹیج آمنے سامنے ہے. یہ اسٹیج کس کا ہے؟ دیوبندی کا ہے. سامنے والا کس کا ہے؟ سنی کا ہے. کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا. پھر حالات میں کروٹ بدلے, دو اسٹیج آمنے سامنے ہے. یہ اسٹیج کس کا ہے؟ اہل حدیث کا ہے. سامنے والا کس کا ہے؟ سنی کا ہے. کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا. پھر حالات میں کروٹ بدلے, دو اسٹیج آمنے سامنے ہے. یہ اسٹیج کس کا ہے؟ نیچری کا ہے. سامنے والا کس کا ہے؟ سنی کا ہے. کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا. پھر حالات میں کروٹ بدلے, دو اسٹیج آمنے سامنے ہے. یہ اسٹیج کس کا ہے؟ اہل قرآن کا ہے. سامنے والا کس کا ہے؟ سنی کا ہے. کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا. اے قرآن کے مسلمانوں, ایسا تعصب کی عینت چھوڑ دو, عداوت کا شیشہ شکنا چور کرو اور فیصلہ کرو. قرآن آپ کے سامنے, حدیث آپ کے سامنے, میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ خود فیصلہ کیجئے. جو 72 ہے سب ایک طرف ہے, اور جو اہل سنت و جماعت ہے وہ ایک طرف ہے. جو 72 ہے سب ایک طرف کھڑے ہیں, اور جو سنی ہے وہ تمام مقابل میں گڑا ہے. تو اب مجھے کہہ لینے دیا جائے, ان کا کئی ایک ہونا یہی جہنمی ہونے کی دلیل ہے, اور سنی کا ایک ہونا یہی جنتی ہونے کی دلیل ہے. اے مسلمانوں, مجھے کہنے دیا جائے, جواب تو جواب بہت عمدہ خطاب. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان مختوم آیت بنا, فیضان حضور شیخ المسلمین. نعرہ رسالت. برادران ملت اسلامیہ, وقت کی قلت دامن گیر ہے, ورنہ میں مکمل خطاب کرتا تو عقیدہ کو مضبوط کیجئے, ایمان کی حفاظت کیجئے. سب سے بڑی دولت ایمان ہے. اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اس سے بڑھ کر آپ دنیا سے کچھ نہیں لے کر جائیے گا. اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور کسی کے بہکاوے میں مت آئیے. اہل سنت و جماعت حق عقیدہ ہے, اس پر قائم و دائم باقی رہیے, اور اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس پیغام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آج مجھے کہنے میں کوئی ہچک محسوس نہیں ہوگی. اے مسلمانوں, آج طرح طرح کے حملے مسلک اعلیٰ حضرت پر کیے جا رہے ہیں, لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا سب کچھ چھوٹ جائے, مسلک اعلیٰ حضرت چھوٹنے نہ پائے, کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے, بلکہ مسلک حنفی کا سچا ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیے, اور میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں, اپنے خطاب کو اختتام پذیر کر رہا ہوں. یہ قصہ لطیف